زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ برنینڈی نام کا تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے۔ سب سے چھوٹے لڑکے کا نام آئیون تھا۔ بادشاہ نے بڑی محنت سے ایک خوبصورت باغ لگوایا۔ اس باغ میں سیب کا ایک ایسا درخت تھا جس میں سنہرے سیب لگا کرتے تھے۔ بادشاہ کو سیب کا یہ درخت بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پیارا تھا۔ ایک صبح بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی اس کے باغ میں سے سنہرے سیب چرا کر لے گیا ہے۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ فوراً چوکیدار کو تاکید کی کہ وہ باغ کی کڑی نگرانی کرے، لیکن چور اتنا چالاک نکلا کہ چوکیدار بھی اسے نہ پکڑ سکا۔ بادشاہ اس بات سے بے حد رنجیدہ ہوا اور اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ اس کے لڑکوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی اور کہا، پیارے ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم خود باغ کی رکھوالی کریں گے اور چور کو پکڑیں گے۔ سب سے بڑے لڑکے نے کہا، آج میں باغ کی رکھوالی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ باغ میں چلا گیا۔ وہ کافی رات گئے تک باغ میں ٹہلتا رہا، مگر اس نے کسی کو باغ میں نہ دیکھا، یہاں تک کہ وہ نرم گھاس پر لیٹ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پوچھا، کہو کیا خوشخبری لائے ہو، چور پکڑا؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمام رات جاگ کر گزاری، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کسی چور کا کام نہیں ہے، بلکہ محل ہی کا کوئی ملازم معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بے حد مایوس اور غمگین ہو گیا۔ دوسری رات منجلا لڑکا باغ کی رکھوالی کرنے چلا گیا اور وہ بھی سو گیا۔ اس نے بھی صبح کو بادشاہ سے بالکل وہی بات کہی جو اس کے بڑے بھائی نے کہی تھی۔ اب چھوٹے لڑکے کی باری تھی۔ اس نے ہمت سے کام لیا، اپنے بڑے بھائیوں کی طرح لیٹنا تو درکنار، وہ بیٹھا تک نہیں۔ جب اسے نیند آنے لگتی تو وہ شبنم سے اپنا منہ دھو لیتا اور دوبارہ چاقو چمبد ہو جاتا اور ٹہلنا شروع کر دیتا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک شہزادے نے باغ میں ہلکی سی روشنی دیکھی۔ یہ روشنی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پورا باغ روشن ہو گیا۔ ننھے شہزادے نے دیکھا کہ ایک ایسا پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے جس کے پروں سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ وہ پرندہ سنہرے سیب کے درخت کے قریب آیا اور سنہرے سیب پر اپنی خوبصورت چونچ مارنے لگا۔ ننھا شہزادہ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا درخت کے قریب پہنچ گیا اور بڑی پھرتی کے ساتھ پرندے کی دم پکڑ لی، لیکن آگ کے پرندے نے پوری قوت سے خود کو آزاد کرا لیا۔ صبح کو ننھا شہزادہ آئیون بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، کہو بیٹے، چور پکڑا گیا؟ آئیون نے ادب سے کہا، نہیں ابا جان، میں نے چور نہیں پکڑا، مگر یہ معلوم کر لیا ہے کہ چور کون ہے۔ دیکھیے، اس نے اپنا یہ پر آپ کو تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ ابا جان، یہی پرندہ دراصل سنہرے سیب کا چور ہے۔ بادشاہ نے پر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب چوری ہونا بھی بند ہو گئی تھی، چنانچہ بادشاہ پھر خوش رہنے لگا۔ ایک روز اچانک بادشاہ کو خیال آیا کہ کسی طرح سے اس خوبصورت پرندے کو حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے عمدہ گھوڑے لے کر دنیا کے کونے کونے میں اس پرندے کو تلاش کرو اور پکڑ کر لاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ تینوں لڑکے اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر 3 مختلف سمتوں کی طرف چل پڑے۔ ننھے شہزادے آئیون پر کیا گزری۔ چلتے چلتے آئیون ایک ایسی جگہ جا نکلا جہاں سخت گرمی تھی۔ لمبا سفر کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا، اس لیے وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے گھوڑوں کے پاؤں میں رسی باندھ دی تاکہ وہ دور نہ چلا جائے اور خود ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ خاصی دیر آرام کرنے کے بعد
جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا غائب ہے۔ آخر وہ گھوڑے کی تلاش پہ چل پڑا اور چلتا ہی رہا۔ بہت دور جا کر ایک جگہ اسے گھوڑے کی ہڈیاں ملیں۔ آئیون کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور وہ اس فکر میں پڑ گیا کہ بغیر گھوڑے کے وہ اپنا سفر کیسے جاری رکھ سکے گا، اپنے باپ کی خواہش کیسے پوری کرے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک بہت پریشان رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ویران جنگل میں مدد کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ اس نے ہمت سے کام لیا اور اس پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو نرم گھاس پر افسردہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ دور سے بھورے رنگ کا ایک بھیڑیا اس کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بھیڑیے نے قریب پہنچ کر پوچھا، آئیون تم پریشان حال کیوں بیٹھے ہو؟ ننھے شہزادے نے کہا، میرا عمدہ گھوڑا کوئی ظالم جانور کھا گیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ بغیر گھوڑے کے سفر کیسے کروں؟ کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ بھیڑیا نے کہا، آئیون میں تم سے سخت شرمندہ ہوں، کیونکہ تمہارا گھوڑا میں نے ہی کھایا ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں جانا کہاں ہے؟ آئیون نے کہا، مجھے میرے والد نے آگ کے پرندے کی تلاش میں بھیجا ہے۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں ملے گا، اور اب تو گھوڑا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تم نے میرا گھوڑا کھا کر میرے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، میں جانتا ہوں پرندہ کہاں رہتا ہے۔ اب چونکہ میں نے تمہارا گھوڑا کھا لیا ہے، اس لیے میں اب تمہارا فرما بردار خادم بن کر رہوں گا۔ آؤ تم میری پیٹھ پر بیٹھو اور مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ ننھا آئیون اس کی پیٹھ پر مضبوطی سے بیٹھ گیا اور بھیڑیا روانہ ہو گیا۔ وہ نیلی نیلی جھیلوں اور ہرے بھرے جنگل سے ہوا کی طرح سے گزرتا چلا گیا۔ بالآخر وہ دونوں ایک قلعے کے پاس جا پہنچے۔ قلعے کے چاروں طرف بہت اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ بھیڑیے نے آئیون سے کہا کہ جو کچھ میں کہوں اسے غور سے سننا اور یاد رکھنا۔ ہم لوگ یہاں بڑی مبارک گھڑی میں پہنچے ہیں۔ اس وقت تمام پہرے دار سو رہے ہیں۔ اب تم خوف و ہراس کے بغیر دیوار پر چڑھ جاؤ۔ دیوار کے اوپر سامنے ٹاور پر ایک کمرہ ہے، اس میں تمہیں ایک گھڑی نظر آئے گی۔ گھڑی میں ایک سنہری پنجرا لٹکا ہوا ہے اور اس پنجرے میں وہ پرندہ بند ہے۔ پرندے کو آہستہ سے نکال کر اپنے سینے سے چمٹا لینا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا ہاتھ پنجرے سے نہ چھوئے۔ چنانچہ بھیڑیے کی ہدایت کے مطابق آئیون دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا ٹاور کے اندر کمرے کی کھڑکی میں واقع ایک سنہری پنجرا لٹکا ہوا تھا اور اس میں آگ کا پرندہ بھی موجود تھا۔ شہزادے نے بڑی احتیاط سے پرندے کو پنجرے سے نکال کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن وہ اس خوبصورت پنجرے کو دیکھ کر للچا گیا اور دل میں سوچنے لگا، واہ میں اتنے خوبصورت پنجرے کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ بھیڑیے کی ہدایت کو بھول گیا۔ چنانچہ جوں ہی اس نے پنجرے کو چھوا، قلعے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چاروں طرف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں، ڈھول اور بگل بجنے لگے۔ سارے پہرے دار جاگ اٹھے اور انہوں نے ننھے آئیون کو پکڑ لیا۔ وہ اسے اپنے بادشاہ زعفران کے پاس لے گئے۔ زعفران نے غصے سے کہا، تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ننھے شہزادے نے جواب دیا، میں زاروچ آئیون ہوں اور زرا برنینڈی کا لڑکا ہوں۔ افرن نے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ تم ایک بادشاہ کے بیٹے ہو اور چوری کرتے ہو۔ آئیون نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ کو اپنے پرندے کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ ہمارے باغ کے سنہری سیب چرائے۔ آپ کو پتا ہے میرے باپ نے ان سیبوں کے غم میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ آفرن نے کہا، اگر تم میرے پاس آتے اور مناسب طریقے سے مجھ سے اس کے متعلق بتاتے تو پرندہ میں تمہیں تحفے کے طور پر دے دیتا، کیونکہ میں تمہارے باپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو ساری دنیا میں بدنام کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو
تو تمہیں میری ایک خواہش پوری کرنا ہوگی، اور وہ یہ کسمان نامی ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے جس کی عیال سنہری ہے۔ اگر تم وہ گھوڑا مجھے لا دو تو میں آگ کا یہ پرندہ اور پنجرا تمہیں بطور تحفے میں دے دوں گا، اور تمہارے خاندان کو بدنام بھی نہیں کروں گا۔ ذرا آفرن کی یہ خواہش سن کر آئیون بہت فکر مند ہوا، مگر وعدہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ بادشاہ سے وعدہ کر کے واپس اپنے دوست بھیڑیے کے پاس گیا اور اسے ساری بات سنائی۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، تم نے میری بات یاد کیوں نہیں رکھی؟ آئیون نے کہا، پیارے دوست، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بھیڑیے نے کہا، چونکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اس مرتبہ تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ تم بھی یاد رکھنا، جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اچھا آؤ، دوبارہ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ آئیون کو پیٹھ پر بٹھا کر بھیڑیا پھر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ کئی دن اور رات چلنے کے بعد بالآخر وہ اس بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ سنہری عیال والا گھوڑا رہتا تھا۔ بھیڑیے نے کہا، آئیون، تم دیوار پر چڑھو، اس وقت تمام محافظ سوئے ہوئے ہیں، تم استبل میں جاؤ اور وہ گھوڑا لے آؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہارا ہاتھ لگام کو نہ لگے، اور دیکھو اس بار یہ نہ کرنا کہ میری بات بھول جاؤ۔ اچھا جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ چنانچہ آئیون قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام پہرے دار سوئے ہوئے ہیں۔ وہ چپکے استبل میں گیا اور سنہری عیال والے گھوڑے کو پکڑ لیا، لیکن وہ اس کی سونے کی بنی ہوئی خوبصورت لگام کو دیکھ کر پھر للچا گیا، جس میں بے حد قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس لگام کے بغیر گھوڑا بیکار ہے۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے لگام کو پکڑا، قلعے میں پھر پہلے کی طرح چاروں طرف شور و غل مچ گیا۔ بگل اور ڈھول بجنے لگے، سارے محافظ جاگ اٹھے اور چاروں طرف افراتفری پھیل گئی۔ پھر وہی ہوا کہ محافظ آئیون کو گرفتار کر کے کسمان کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ زارا کسمان نے کہا، تم کون ہو، کہاں رہتے ہو اور کیا کر رہے تھے؟ آئیون نے بتایا، میں زاروچ آئیون ہوں۔ ایک بادشاہ کا بیٹا گھوڑے چراتا ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے۔ ہمارے ہاں کا ایک معمولی کسان بھی چوری کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے۔ شہزادہ بہت ڈرا اور معافیاں مانگنے لگا۔ بادشاہ کسمان نے کہا، میں تمہیں صرف ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ تم زارا ڈالمٹ کی خوبصورت لڑکی یلینا مجھے لا دو، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، اپنی سنہری عیال والا گھوڑا بھی تمہیں دے دوں گا۔ آئیون یہ نئی خواہش سن کر سوچ میں پڑ گیا اور بے حد پریشان ہوا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ پھر بھورے بھیڑیے کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بھیڑیے نے کہا، زاروچ، میں نے تمہیں لگام چھونے سے منع کیا تھا، تم نے میری ہدایت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آئیون نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں دوست، ایک بار اور مجھے معاف کر دو۔ بھیڑیا بولا، اپنی غلطی تسلیم کرنا اچھی بات ہے، اچھا تم میری پیٹھ پر بیٹھو۔ چنانچہ بھیڑیا آئیون کو لے کر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ڈالمٹ کی سلطنت پہنچ گئے۔ اس وقت اتفاق سے خوبصورت یلینا اپنی سہیلیوں اور خادماؤں کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بھیڑیے نے کہا، اس مرتبہ سب کام میں خود کروں گا، تم یوں کرو، جس راستے سے ہم آئے ہیں اسی راستے سے واپس لوٹ جاؤ، میں تمہیں راستے میں ہی مل جاؤں گا۔ آئیون پہلے تو پریشان ہوا کہ کہیں بھیڑیا ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ چونکہ اس وقت بے بس تھا، اس لیے چپکے سے اسی راستے پر روانہ ہو گیا جس سے بھیڑیا اسے لایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھیڑیا نے دیوار پر سے چھلانگ لگائی اور باغ میں پہنچ گیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر خوبصورت یلینا کو دیکھنے لگا۔ یلینا اپنی سہیلیوں اور خادماؤں کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔
بھورے بھیڑیے نے لپک کر اسے پکڑ کر اپنی پیٹھ پر ڈالا اور دیوار پر سے چھلانگ لگا کر تیزی سے بھاگ نکلا اور جلد آئیون سے آن ملا۔ قریب آ کر آئیون سے کہا، تم بھی میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ اور مضبوطی سے پکڑ لو، جلدی کرو ورنہ ڈالمٹ کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی آئیون بھیڑیے کی پیٹھ پر بیٹھا، بھیڑیا پھر سے برق رفتاری کے ساتھ روانہ ہو گیا اور جلد ہی وہ کسمان کی سلطنت پہنچ گئے۔ جب آئیون کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تو وہ یلینا کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست بھیڑیے سے کہا، بھلا میں اتنی خوبصورت یلینا کو گھوڑے کے بدلے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تم مجھے اور یلینا کو میرے گھر پہنچا دو، میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتا۔ بھیڑیے نے کہا، تم پریشان اور فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ میں خود جا کر جادو کے زور سے یلینا کی شکل تبدیل کر لیتا ہوں۔ تم مجھے کسمان کے پاس لے جانا، رہی اصلی یلینا تو ہم اسے کہیں محفوظ جگہ چھپا دیتے ہیں۔ آئیون یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ چنانچہ انہوں نے یلینا کو جنگل میں ایک جھونپڑی میں چھپا دیا اور بھورے بھیڑیے نے اپنے آپ کو جادو کے زور سے خوبصورت یلینا کی شکل میں تبدیل کر لیا۔ اب آئیون اسے کسمان کے پاس لے گیا۔ وہ یلینا کو پا کر بہت خوش ہوا اور بار بار آئیون کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ اس نے کہا، آئیون تمہارا بہت بہت شکریہ، تم میرے لیے خوبصورت دلہن لائے ہو۔ اب سنہری عیال والا گھوڑا بما لگام کے تمہارا ہے۔ آئیون نے شکریہ کے ساتھ گھوڑا لیا اور یلینا کے پاس واپس آ گیا۔ اسے گھوڑے پر بٹھا کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب سنو کہ کسمان نے اسے نقلی یلینا، جسے وہ اصلی سمجھ رہا تھا، بڑی دھوم دھام سے شادی کی اور اس خوشی میں بہت بڑے پیمانے پر دعوت کا انتظام کیا۔ تمام دن یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ بہت خوش اپنی دلہن کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں اس کی خوبصورت دلہن کے بجائے ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تھوتنی ہلا رہا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مارے خوف کے گر پڑا۔ بھورا بھیڑیا اچھل کر کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ اس نے جلد ہی آئیون کو آ لیا۔ اس نے پوچھا، تم رنجیدہ کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ شہزادے نے بڑی فکر مندی سے کہا، بھلا تم ہی بتاؤ کہ صرف ایک پرندے کے بدلے میں یہ خوبصورت سنہری عیال والا گھوڑا کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھیڑیے نے کہا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ آئیون یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور وہاں سے افران کی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنی منزل کی طرف پہنچ گئے تو بھیڑیے نے کہا، ہم اس گھوڑے اور خوبصورت یلینا کو کہیں چھپا دیتے ہیں۔ میں خود کو سنہری عیال والے گھوڑے میں تبدیل کر لوں گا، پھر تم مجھے افران کے پاس لے جانا۔ چنانچہ انہوں نے یلینا اور گھوڑے کو جنگل میں چھپا دیا۔ بھیڑیے نے خود کو جادو سے سنہری عیال والے گھوڑے میں تبدیل کر لیا۔ آئیون اسے زارا افران کے پاس لے گیا۔ چنانچہ اس نے حسب وعدہ آگ کا پرندہ اور سونے کا پنجرا فوراً ہی آئیون کے سپرد کر دیا۔ آئیون افران سے رخصت ہو کر خوش جنگل میں آ گیا۔ اس نے خوبصورت یلینا کو سنہری عیال والے گھوڑے پر بٹھایا اور آگ کے پرندے کا پنجرا گھوڑے پر رکھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ زارا افران خوشی خوشی گھوڑے کے پاس گیا۔ وہ ابھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ ایک دم خوفناک بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ مارے ڈر کے جہاں کھڑا تھا وہیں گر پڑا اور بھیڑیا وہاں سے اڑن چھو ہو کر جلد ہی آئیون سے آ ملا۔ بھیڑیے نے آئیون سے کہا، اب تمہارے سارے کام پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں تم سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اب تم بھی اپنے والد کے پاس چلے جاؤ۔ شہزادہ یہ سن کر اپنے گھوڑے سے اترا اور 3 مرتبہ جھک کر سلام کیا اور اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ بھیڑیے نے کہا، مجھے اس طرح خدا حافظ نہ کہو، تمہیں جلد ہی میری ضرورت پڑے گی۔
یہ کہہ کر بھیڑیا تیزی سے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ اپنے آبائی وطن پہنچ گیا۔ آئیون نے سوچا کہ اسے تھوڑی دیر رک کر آرام کر لینا چاہیے تاکہ تازہ دم ہو کر اپنے گھر میں داخل ہو۔ اس کے پاس تھوڑی سی روٹی تھی۔ اس نے اور یلینا نے کھائی، چشمے سے تازہ پانی پیا اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ تھکان کی وجہ سے آئیون اور یلینا دونوں جلد ہی سو گئے۔ اتفاق سے اسی وقت آئیون کے دونوں بھائی آگ کے پرندے کی تلاش میں ناکام خالی ہاتھ واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آئیون کے پاس نہ صرف آگ کا پرندہ ہے بلکہ نہایت خوبصورت لڑکی اور سنہری عیال والا گھوڑا بھی، تو انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ اگر آئیون کو سوتے میں مار دیں تو نہ صرف یلینا اور گھوڑا ان کا ہو جائے گا بلکہ وہ اپنے باپ کو سنہری سیب چور کا تحفہ بھی پیش کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو مار ڈالا۔ ایک بھائی نے سنہری عیال والے گھوڑے کی پیٹھ پر آگ کا پرندے کا پنجرا رکھ لیا، دوسرے نے خوبصورت یلینا کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور روانہ ہو گئے۔ انہوں نے یلینا کو سختی سے منع کیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے متعلق ایک لفظ بھی گھر نہ بتائے ورنہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ادھر دوسری طرف آئیون کی لاش بے گور و کفن میدان میں پڑی تھی اور بہت سی چیلیں اس پر منڈلا رہی تھیں۔ جلد ہی جادو کے زور سے یہ باتیں آئیون کے دوست بھیڑیے کو معلوم ہو گئیں۔ چنانچہ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک چیل اور اس کے بچے کو پکڑ کر کہا، چیل، تم مجھے جادو کا پانی لا کر دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں گھونسلے تک پہنچا دوں گا ورنہ تمہارے بچے کو بھی کھا جاؤں گا۔ چیل یہ سنتے ہی اڑ گئی۔ اسی دوران بھیڑیا چیل کے بچے کو بہلاتا رہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ چیل جادو کا پانی لے کر واپس آ گئی۔ بھیڑیے نے جیسے ہی آئیون پر جادو کا پانی چھڑکا، آئیون بالکل صحیح اور تندرست حالت میں ایسے اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے وہ سویا ہوا تھا۔ بھیڑیے نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تمہیں میری ضرورت پڑے گی؟ تم ہی سوچو، اگر میں نہ آتا تو تمہیں چیل کوے کھا گئے ہوتے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں تمہارے بھائیوں نے مار ڈالا تھا اور تمہاری سب چیزیں لے کر چلے گئے۔ اب تم جلدی سے میری پیٹھ پر بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ دونوں بھی آئیون کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور جلد ہی دونوں بھائیوں کو پکڑ لیا۔ بھورے بھیڑیے نے غصے میں آ کر ان دونوں کے ٹکڑے کر دیے اور سارے جنگل میں پھیلا دیے۔ آئیون نے ایک بار پھر بھیڑیے کو جھک کر سلام کیا، اس کا بہت سا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ آئیون کے باپ نے جب آئیون کو اتنی بہت سی خوبصورت چیزوں کے ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے سے سفر کے حالات اور ان سب چیزوں کے متعلق پوچھا۔ آئیون نے اپنے باپ کو پوری روادات سنائی اور بھیڑیے اور اس کی مدد کے متعلق بتایا۔ آخر میں اس نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ سویا ہوا تھا تو اس کے بھائیوں نے اسے مار دیا تھا، پھر بھورے بھیڑیے نے اسے کس طرح زندہ کیا اور بھائیوں کے ٹکڑے کر دیے۔ پہلے تو بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں کے مارے جانے کی خبر سن کر بہت رنجیدہ ہوا، مگر وہ جلد ہی سنبھل گیا اور اس نے کہا کہ ان دھوکے بازوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے آگ کا پرندہ ملنے پر بہت خوشیاں منائیں اور بہت بڑا جشن کیا۔ پھر جلد ہی اس نے آئیون کی شادی یلینا سے کر دی اور سنہری عیال والا گھوڑا اور سنہری لگام